بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، تاہم 3 گھنٹوں سے زائد عرصے پر مشید گفتگو میں دھمکیوں اور ایک دوسرے پر دباؤ کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دنیا کی 2 بڑی معیشتوں امریکہ اور چائنا کے درمیان معاشی جنگ کا سلسلہ 5 سال سے جاری ہے، تاہم نئے امریکی صدر کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے دونوں ممالک نے اپنے تجارتی مسائل باہمی گفتگو سے حل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس حوالے سے نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے دو ملاقات ہوئی۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی گفتگو میں زیادہ وقت شکوے، شکایات اور دھمکیوں میں گزرنے کے باعث یہ اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ دوران گفتگو امریکی صدر جو بائیڈن نے چائنا کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے عالمی قوانین کی پاسداری کرنا ہر ملک کی ذمہ داری ہے، اور انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اس کے جواب میں چینی صدر شی جن پنگ نے امریکہ پر تائیوان پر مداخلت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ چائنا امریکہ کو تائیوان پر اشتعال انگیزی کا جواب دے گا، اور امریکہ چائنا کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرے۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے شمالی کوریا، افغانستان، ایران، توانائی کی عالمی منڈیوں، تجارت، مسابقت، آب و ہوا، فوجی مسائل، وبائی امراض اور دیگر شعبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا، تاہم اکثر پر دونوں متفق نہیں ہو سکے۔ ملاقات کے دوران صدر شی جن پنگ نے اس امید کا اظہار کیا کہ امریکی قیادت چائنا سے متعلق اپنی پالیسی کو عقلی اور عملی راستے پر واپس لانے کے لیے اقدامات کرے گی۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی تنازع سے بچنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ تنازع کی طرف نہ جائیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کی عوام کو 2 خوبصورت مساجد تحفے میں دی ہیں۔ یہ دونوں مساجد حال ہی میں مانسہرہ اور مظفر آباد میں تعمیر کی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شہر مانسہرہ میں تعمیر کردہ جامع مسجد کو سعودی عرب کے بانی مرحوم شاہ عبدالعزیز آل سعود کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس جامع مسجد شاہ عبدالعزیز میں بیک وقت 10,000 عبادت گزاروں کے نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ سعودی حکومت نے آزاد اور جموں کشمیر کے صدر مقام مظفر آباد میں بھی جامع مسجد شاہ فہد بن عبدالعزیز تعمیر کی ہے۔ اس میں بیک وقت 6,000 نمازیوں کی عبادت کی گنجائش ہے۔ ان دونوں مساجد کے فن تعمیر میں بطور خاص مکہ مکرمہ میں المسجد الحرم اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے اور دلکش ڈیزائن کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور انہی کی طرح ان کے دلان اور صحن بھی ہیں۔ ان دونوں مساجد کو پاکستانی عوام کے لیے تحفے کے طور پر حکومت کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ دوستو سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز مرحوم کے دور سے جاری ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور اس کی معاونت میں گہری دلچسپی لے رہا ہے۔ اس تصویر میں ایک عام انک جیٹ پرنٹر سے چھاپا گیا تاش کے پتے کی مانند جو کارڈ نظر آ رہا ہے، وہ 5G ٹاور سے خارج ہونے والی ریڈیشن سے براہ راست بجلی بنا سکتا ہے۔ یہ کارڈ 5G ٹاور سے 180 میٹر یا 600 فٹ کی دوری پر 6 مائکرو واٹ بجلی کھینچ لیتا ہے۔ اسے جارجیا ٹیک کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے، اور یہ دنیا کا پہلا 3D کارڈ نما ریکٹیفائنگ انٹینا ہے جو 5G ٹاور سے بجلی کشید کر سکتا ہے۔ وائرلیس مواصلاتی نظاموں میں بہت توانائی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل کے اسمارٹ فون وائرلیس نیٹ ورک سے اپنی 30% بجلی تو حاصل کر سکیں گے۔ جارجیا ٹیک کی ٹیم نے یہ تحقیق سائنٹیفک رپورٹس میں شائع کروائی ہے۔ انٹیناؤں کا رخ اس جانب کرنا ہوتا ہے جہاں سے ریڈیشن پھوٹ رہی ہوتی ہے، تاہم اس ایجاد سے کروڑوں سمارٹ فون اور چھوٹے آلات میں بیٹریاں نکال کر انہیں سمارٹ سٹی یا سمارٹ زرائع میں استعمال کیا جا سکے گا۔ کارڈ کو اتنا لچکدار بنایا گیا ہے کہ اسے موڑا بھی جا سکتا ہے اور پرنٹر سے پورا سرکٹ بھی چھاپا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ کارڈ بجلی کی معمولی مقدار ہی بناتا ہے، لیکن چھوٹے سینسر اشیاء کے انٹرنیٹ اور دیگر چھوٹے آلات اسے چلائے جا سکتے ہیں۔
جارجیا ٹیک کے ماہرین پر امید ہیں کہ ان کی یہ ایجاد وائرلیس ٹیکنالوجی اور انرجی میں انقلابی تبدیلی کی وجہ بن سکے گی۔ اگرچہ ماحول دوست پلاسٹک بنانے کے کئی طریقے زیر غور ہیں، لیکن محض لکڑی کے برادے سے ایسا بائیو پلاسٹک بنایا گیا ہے جو 3 ماہ کے اندر گھل کر ختم ہو جاتا ہے، اور عام پلاسٹک کی طرح ہزاروں برس تک ماحول میں موجود نہیں رہتا۔ پلاسٹک اس وقت ماحول، انسانی صحت اور جنگلی حیات کے لیے اولین دشمنوں میں شامل ہے۔ ان کے باریک باریک ٹکڑے اب ہمارے جسم میں پہنچ رہے ہیں، سمندروں اور دریاؤں کو یہ آلودہ کر کے جنگلی حیات کو ہلاک کر رہے ہیں اور صاف مٹی کو آلودہ بنا رہے ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا میں کئی تجربہ گاہیں ماحول دوست پلاسٹک پر کام کر رہی ہیں، جس میں جزوی کامیابی ملی ہے۔ اس سے قبل انڈے کے خول، پودوں اور بعض دیگر اجزاء سے بائیو پلاسٹک بنائے گئے ہیں، لیکن تجارتی پیمانے پر ان کی تیاری کی منزل ابھی بہت دور ہے۔ یہ پلاسٹک مضبوط بھی ہیں اور لچکدار بھی۔ جب اسے مٹی میں دفنایا گیا تو 2 ہفتے بعد چٹکنے لگا اور 3 ماہ بعد مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ لکڑی کے چورے سے بنایا یہ نیا سبز پلاسٹک بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اسے بنانے کا طریقہ بہت ہی سادہ اور کم خرچ بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گلنے کے عمل کے دوران ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب پلاسٹک مائع بننے لگتا ہے اور دوبارہ شروعات کی طرح گاڑھے محلول میں ڈھل جاتا ہے۔ اس لمحے اسے دوبارہ صاف کر کے پلاسٹک میں بدلا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایک جانب یہ حیاتیاتی طور پر تلف ہوتا ہے اور دوسری طرف ری سائیکل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آنکھوں کو جسم کی کھڑکی کہا جاتا ہے، اور اگر کسی مشین سے آنکھوں کی حرکات کو نوٹ کیا جائے تو ناقابل یقین معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ صرف ایک اچھے HD کیمرے کی مدد سے آنکھوں کی ویڈیو سے کسی شخص کی عادات، صحت، جنس، جذبات اور احساسات وغیرہ، نسل، قومیت، شخصی دلچسپی اور رجحانات، مہارت اور صلاحیت کا احوال لیا جا سکتا ہے۔ 2020 میں سائنسدانوں نے دنیا بھر میں آنکھوں کی حرکات اور ٹریکنگ پر شائع ڈیٹا کا گہرائی سے تجزیہ کیا ہے۔ صرف آنکھوں کو ہی دیکھ کر نفسیاتی اور دماغی امراض سمیت کئی امراض کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں آنکھوں کے ڈیلوں کی حرکت، پتلیوں کا سکڑاؤ اور پھیلاؤ، پلک جھپکنے کی رفتار، نگاہ جمانے اور پھیرنے کو بغور دیکھا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی طے شدہ امر ہے کہ آنکھوں کی پتلی کے ڈیزائن فنگر پرنٹس کی طرح مخصوص ہوتے ہیں۔ اسی طرح دماغی بوجھ کا اظہار بھی آنکھیں کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ آنکھیں دماغ سے خارج ہونے والے ڈوپامائن ہارمون کا انکشاف بھی کر سکتی ہیں۔ یہ تحقیق برلن یونیورسٹی نے کی ہے۔ 6 مارچ کو شائع ہونے والے اس تحقیقی مقالے کو اب تک 75,000 مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔ بھارتی شہر بریلی میں دلہن نے ناچنے کے لیے مجبور کرنے پر شادی سے انکار کر دیا، جس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تاہم والد نے بیٹی کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ شادی والے دن دلہا کے دوستوں نے دلہن کو رقص کرنے کے لیے زبردستی سٹیج پر بلایا، جس پر غصے میں آ کر دلہن نے شادی سے انکار کر دیا۔ دلہن کی جانب سے انکار کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور دونوں خاندانوں کے درمیان لفظی گولہ باری بھی شروع ہو گئی۔ دلہن کے والد کا کہنا ہے کہ جو شخص میری بیٹی کی عزت نہیں کر سکتا، میں اس سے بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ دلہن کے انکار کے بعد دلہا اور اس کے اہل خانہ نے لڑکی کو شادی کے لیے منانے کی بھی کوشش کی، تاہم دلہن نے نہ صرف شادی سے صاف انکار کر دیا بلکہ پولیس میں جہیز کے معاملے پر دلہا کے خلاف FIR بھی درج کروا دی۔ آج وہ دن آ چکا ہے کہ جب خلا میں گردش کرتے ہوئے جاسوس سیارچے نہ صرف زمین پر رکھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بآسانی دیکھ اور شناخت کر سکیں گے، بلکہ وہ دیواروں کے آر پار اور عمارتوں کے اندر بھی دیکھ سکیں گے، چاہے دن ہو، رات ہو یا پھر بادل ہی کیوں نہ چھائے ہوئے ہوں۔ امریکہ کی ایک نجی خلائی کمپنی نے چند روز پہلے اپنے طاقتور ترین ریڈار سیٹلائٹ سے کھینچی ہوئی ایسی تصویریں جاری کی ہیں جو نہ صرف بہت تفصیلی ہیں بلکہ ان میں عمارتوں کے اندر اور آر پار تک دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک امریکی خلائی کمپنی نے اپنا ریڈار سیارہ خلا میں بھیجا تھا، جس نے گزشتہ ہفتے سے اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ مذکورہ تصاویر بھی اسی سیارے سے کھینچی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو تجارتی سیارچوں میں اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں کی گئی تھی۔
یہ سیارہ زمین کی 75% سطح پر نظر رکھ سکتا ہے۔ اگلے سال یعنی 2021 میں جب مزید 6 سیارے خلا میں پہنچا کر یہ نیٹ ورک مکمل کر لیا جائے گا تو پوری زمین پر کسی بھی جگہ کا مشاہدہ ریڈار لہروں سے کیا جا سکے گا۔ اس سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے کنکریٹ کی موٹی دیواروں کے بھی آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ انہی سیارچوں کو استعمال کرتے ہوئے مختلف ممالک کی آرمی خفیہ تنصیبات کے اندر بھی دیکھ سکے گی کہ وہاں کیا کچھ موجود ہے۔ اسی طرح خلائی جاسوسی کے میدان میں ایک نیا دور شروع ہو جائے گا جب 7 پردوں میں چھپی چیزیں بھی امریکہ کی نظروں میں آ جائیں گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔